الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق الإنسان وعلمه البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی آواز کھول. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل و کمال اور اللہ دی تائید و توفیق نال اللہ دے اس عظیم الشان گھر دے اندر اور تسا مومنین دی خدمت عالیہ دے اندر کافی لمبے عرصے بعد حاضری دا موقع اور شرف نصیب ہو رہے ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام
ساڈا یہ بیٹھنا سننا سناونا قبول فرمائے، ساڈے واسطے اس نو باعث مغفرت بنائے۔ بالکل اچانک اور اتفاقی طور تے میری کوئی مصروفیت آئی تلگنگ دے اندر، تو وہ پھر دوستان نے عبدالرؤف صاحب نے یہ درس قرآن دا اہتمام فرما لیا ہے۔ میرے خیال ہے یہ بھی اگے کچھ روٹھے ودیان نہیں لگتا کچھ سالاں تو، مینوں تو نہیں یاد، بہرحال وہ ٹھیک آتے حسن بھائی کوئی جمعہ دے کے تسا آئے کوئی نہ آئے، میں کہ یہ کیڑی نویں گل ہے، تو پرانے بدنام آئے سن۔ یہ تو اکثر ناغے ہوندن، جڑا بندہ زیادہ مصروف ہوئے نا اودے کولوں ناغے ضرور ہوندے، کیونکہ اودی کدی طبیعت خراب ہو سی، کدی گلا خراب ہو سی، ہے نا، کدی 8ویں دن تقریر واسطے نکلنا ہوئے، پھر ناغے نہیں ہوندے۔ یہ جڑا زیادہ مصروف ہوئے اودے کول ناغے ہوندن، اس واسطے تساں درگزر فرمایا کرو، ناراض نہ ہوئے کرو۔ تے ہاں البتہ جان بوجھ کے کدی میں کسی ساتھی نال کوئی دھوکھا یا دغا کدی نہیں کیتا، بس اللہ والو ہو جاندہ ہے، بعض اوقات غیر حاضری دا کوئی سبب بن جاندہ ہے۔ ساری مخلوقات وچوں جویں انسان اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے، انہیں ایک کمزور مخلوق بھی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ادھا اکرام بھی بڑا ہے، شرف و تکریم بھی بڑی ہے، لیکن کمزور بھی بڑا ہے۔ پھر حقیقت دے لحاظ نال مٹی دے گھر مطلب نہ انہوں گرمی برداشت ہوندی ہے نہ انہوں سردی برداشت ہوندی ہے، اتنا کمزور ہے۔ گرمیاں سردی مگدا ہے تے سردیاں وچ گرمی مگدا ہے۔ حالانکہ تساں کدی نہیں ویکھیا کسی دوسری مخلوق نو، جنگلاں چ رہن والے بھی ہیں، درختاں تے رہن والے بھی ہیں، کدے کہیں اپنی غار پکھا لایا ہوئے، کوئی اے سی وغیرہ، یا کہیں رضائی یا کمبل لے ہوئے۔ انسان بڑا کمزور ہے، پسینہ آوے تے تھوڑا جہا اس نو ملو رگڑو، اس کچے مکان دی مٹی کھرن لگ ویندی، جنوں میل آتے ہو، وہ میل کئی بار وہ نہیں آئی ہوئی ہوندی، وہ اسے مٹی دے گھر دی ہوندی۔ اچھا وقت میل سارے دی کالی ہوندی، مٹھی اور دمیل والے پٹھان آر انہوں نے میں کہ پھکی دی ہوئی ہے، میں نے شوگر ہے۔ استاد جی بالکل فکر نہ کرو، یہ لین دیس مٹھی، میں کہ یار مٹھی ہے پھکی لائے ہو۔ اچھا استاد جی ٹھیک، دوبارہ پکا کے لین دیس، پہلے نالوں زیادہ میٹھا ہو جائے۔ بعد میں پوچھے ہاں کاری اجاز صاحب کو مخی یار گل کے او استاد جی ایک فرق لگ گیا، تساں آدھے رہے ہو بھئی یہ مٹھی ہے پھکی لایا، او سمجھیں دے رہے بھئی استاد کہہ رہا ہے یہ پھکی ہے اور میٹھا ڈالو۔ اس کمزور ترین مخلوق دا تعلق بنے عرش برین دے مالک نال، ہے نا چاس ایتھے دنیا دے وچ اچھے چھکے بندیاں نال تعلق بناونا بندے نو پسینہ آ جانا، تے تعلق ہی بناونا کسے مخلوق نال نا، ساری کائنات دے خالق نال۔
ہاں سبحان اللہ میں آپ پہ آکھ لے سا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جی تھوڑی تو غصہ ختم ہونا پچھلا وہ تھوڑی تقریری مکوینی۔ اللہ اکبر، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، ایک رازق ہے، ایک مرزوق ہے، ایک ساجد ہے، ایک مسجود ہے۔ تعلق بھی بڑا پکا لاونا ہے، لیکن بظاہر کوئی طریقہ کوئی سبب نظر ہی نہیں آ رہا۔ بس انہوں لوڑ کیڑی ہے، وہ تو متکبر ہے نا، ترلے تو سانو کرنے چاہیے، کمزوراں ترلے کرنے چاہیے وڈیریاں نال تعلق بڑھاون واسطے، ہے انہیں کہ نہیں؟ انہیں کیتا کرو، منہ نال نہ بھی بولو۔ تو اس نو کیڑی غرض ہے؟ او تے سمد دے، اللہ سمد، سمد جیڑا اپنے کماں وچ کسے دا محتاج نہ ہوئے، اور دعا ہر کوئی اپنے ہر کام میں چودہ محتاج ہوئے، انہوں سمد دا کیا جاتا ہے۔ گوڑے چھوڑ دو، گوڑے چھوڑ دو، اس نو ایڈے شہنشاہ نو، المتکبر نو، الملک القدوس نو پرواہ ہوئے اس انسان دی، تو تسا خود اندازہ لاؤ کہ انسان دا کتنا مقام ہے ہوتے ہیں، کہ وہ خود آکے میرے نال تعلق لاؤ۔ اللہ اکبر، اس دیاں گلاں انہا تک کون پہنچا ہے؟ فرمایا اساں انہا وچوں ہی اپنے خاص الخاص انسان منتخب کر کے انہوں نے اپنا رسول اور نبی بنایا۔ وہ رسول اور نبی عام انسانہ اور انہوں دے رب دے درمیان ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، جیڑا اس دیاں گلاں سن کے انہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ سمجھ آتی بھی گل کہ نہیں؟ ہن جدو ذریعہ خود اللہ نے منتخب کیتا ہے، تو پھر یہ جڑے عام انسان آئے اساں اللہ تک پہنچن واسطے وہ ہوئی ذریعہ استعمال کرنا ہے نا، اپنے ولو تو نہیں کوئی ایجاد کرنا، کیونکہ ساڑھے واسطے منتخب جو اس آپ کیتا ہے، تو اللہ عالم ہے سو ججالو رسالتہ، او اچھی طرح جاندہ ہے کہ انہا انسانہ تک میں کدے ذریعے پیغام پہنچاونا ہے، اساں تا نہیں نا اچھی طرح جاندے۔ یہ گل ٹھیک ہے، موٹیاں موٹیاں گلاں سمجھ آندی ہیں بھئی نا؟ مطلب ان چاکھو کہ ایک ہے اللہ دی بندگی عبادت، پھر ہے مومن دا عمل، ولایت، درمیان چاہے رسالت، کہ اللہ دی عبادت نہیں ہو سکتی رسالت نو مننے بغیر، کسے دا عمل ولایت دے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عمل ہے الیہ یسد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو، مقبول عمل نے کتھے اٹھی بنا ہوندہ ہے؟ وہ بولو ہی صحیح، کدے جاونا ہوندہ ہے؟ اتاں جانا ہوندہ ہے، تے وچالج کھلی رسالت، جلے ولایت اٹھنا ہے نا تلوں اتاں جان واسطے، اگو کیڑی شے آ بینی ہے؟ رسالت، رسالت پاس کرے سی تا او ولایت بڑھ سی، ورنہ بدعت تے ضلالت بڑھ جائے۔ ہون اساں تعلق قائم کرنا ہے اللہ نال، تے بذریعہ رسول اللہ، بذریعہ رسول اللہ، رسالت دے ذریعے، رسالت پیغام اللہ دا، تاج اللہ دا جڑا اس نے پوایا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میں وقت گلاں اپنے اس رسول نال ہی کرنا، 1,24,000 نبی رسول بھیجے، پھر سید الرسل خاتم الرسل
ہادی السبل سید الورا امام الہدا کاشف الدجا محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے آخری امت واسطے منتخب فرمایا اور پچھلے سارے رسولاں دی محنت پچھلے سارے رسولاں دی تعلیمات ساریاں ایک پاسے اور اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام رسالت اور پیغام ہدایت سب نالو اعلیٰ اور افضل اور اشرف ہے. کیڈا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے رسول دے اتے آیا ہویا پیغام رسالت قبول کر کے تعلق قائم کیتا ہے اللہ نے. اور کیڈا بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے پیغمبر دے اتے آئی ہوئی تعلیمات نو قبول کرن تو انکار کیتا تے اپنے مولوی تے اپنے بابے تے اپنے فلانے دے پیچھے لگ کے اس سمجھیا میں اللہ تک پہنچ جاواں گا. حاشا وکلا ہرگز سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ کوئی پیغمبر دی تعلیم کو لو ہٹ کے اللہ نال تعلق قائم کر لے. یہ جڑی کتاب ہے یہ ساری دی ساری بسم اللہ کو لے کے والناس تک یہ نازل ہوئی ہے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہو نزلہو علی قلبک بإذن اللہ. یہ او منور اور مطہر کتاب ہے جیڑی منور ترین اور مطہر ترین اور مزکہ ترین سینے اور دل دوتے نازل ہے. یہ دے بارے اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام طور دے پہاڑ تے خود مطالبہ کیتا رب اشرح لی صدری، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اے فضل و کمال بغیر مطالبے دے خود ہی عطا فرمایا. ذمہ داری بھی بڑی عظیم ترین. فرمایا انساناں دا تعلق اس خالق اور عرش برین دے مالک نال قائم ہو جائے ایدہ طریقہ اساں دسنے آئے. جی اللہ اللہ اکبر. اللہ فرماندہ ہے ایک کام کرو اپنی حیثیت سنجانو کہ تساں کتنے کمزور ہو اور مینوں پہچانو کہ میں کتنا علیم قدیر تے طاقتور رہا. جس ویلے اتنا تصور اور یقین آ جائے تو پھر میرے اگے جھک جاونا تواڈا کام ہے تے تواڈے نال مضبوط یاری والا تعلق لاونا میرا کام ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہ میں پہلے دس لے تو آنکھنا ہے سبحان اللہ تو ٹھیک نہیں تو میں آپ آدھا راسا نال نال کیونکہ قرآن سن کے سبحان اللہ آنکھنا باہمیں کوئی سور نال پڑھے باہمیں بغیر سور دے کوئی مسئلہ نہیں. قرآن سن کے تے آنکھنا سبحان اللہ. ایک قرآن دی گواہی ہے کہ جڑے اہل علم لوگ ہیں جیسے لے انہوں نے سامنے ساڑی آیات پڑھیاں جاویں یقولون سبحان ربنا وہ اس لئے کیا آتے ہیں سبحان اللہ. تو اے مولوی واسطے نہیں اکھیندہ سبحان اللہ کہیں دے واسطے اکھیندہ ہے قرآن واسطے کیونکہ جیویں اللہ پاک ہے نا غلطی کو لوں انہیں قرآن ہی غلطی کو لوں پاک. یا ایھا الناس او انسانو او بھلن والے دی اولاد اعبدوا ربکم
بندے بن جاؤ اپنے رب دے، غلام بن جاؤ۔ بندہ فارسی زبان دا لفظ ہے، یہ معنی ہوندا غلام، نوکر۔ غلامی کرو، بندگی کرو اپنے رب دی۔ رب جیڑا تانوں بناون والا ہے، پالن والا ہے، کھواون والا ہے، پیواون والا ہے۔ رب جیڑا جیواون والا ہے، مارن والا ہے، بوڑن والا ہے، تارن والا ہے، رواون والا ہے، ہساون والا ہے، عزت ذلت دیون والا ہے، حیات موت دیون والا ہے۔ الذی خلقکم، اللہ فرماندا ہے ذرا سیان کر رو بندہ، میں تیرا کیڑا رب آ جائیں تینوں مٹھ کو للا کے توڑ توڑی تیرا وجود بنایا، مٹی دا جوہر بنایا، پانی بنایا، خون بنایا، ول گوشت بنایا، ول ہڈیاں بنائیاں، ول ہڈیاں دوتے دوبارہ چمڑے دا چولا چڑھایا، ول تیرے اے جڑے نین نقشان تیرے بیل بوٹے تے اکھ تے نک تے قد تے لت تے لک بنایا، میں تینو آسن تقویم دے اندر بنایا، والذین من قبلکم، تینو بھی بنایا، تیرے ابے نو بنایا، تیرے دادے نو بنایا، تیرے پردادے نو بنایا، تیرے مرشد نو بنایا، تیرے استاد نو بنایا، تیرے چھوٹیاں نو بنایا، تیرے وڈیاں نو بنایا، ساریاں نو میں بنایا، حتیٰ کہ جنہ دے اگے سجدے کرنا ہے انہاں نو بھی میں بنایا، جنہ دے اگے جھولیاں پھیلانا ہے انہاں نو بھی میں بنایا، جنہ دے اگے ونج کے رونا تے پتر مگنا ہے انہاں نو بناون والا بھی میں آؤں میرا بندہ۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، میں تینوں بھی بناون والا، تیریاں پچھلیاں نسلاں نو بھی بناون والا۔ جیندی رب تو بغیر پوجا پئی ہوندی ہے انہوں بھی تو بناون والا کون ہے؟ او دے ابے نو بھی بناون والا کون ہے؟ اتو تو ڈائریکٹ کوئی نہیں نہ ڈھٹھا، نسل تو ہو سی، پیو تو ہو سی، ماں بھی ہو سی، دادا بھی ہو سی کہ نہیں؟ ہن سارے میدر ویدن جی میں سارے نوری آئے بیٹھے نہیں تھے۔ انسان جیڑا بھی ہو سی کسے انسان ہی چیز جمع ہوئے ہو سی، یہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے اس رب دی پوجا کر رو بندہ، تے پوجا دے ترائے میاں موٹے موٹے انداز ہوندے ہیں، زبان نال سرو پکار کرنا، اپنے جسم و جان نالو دے اگے جھک جاونا، اپنے مال نال انہوں راضی کرن دی کوشش کرنا، اپنی زبان نال بھی سڑ مارے تے اپنے رب نو پکارنا ہے، اپنا سر تے متھا بھی ٹیکے تے میری بارگاہ دے اگے ٹیکنا ہے، تے جے اپنا مال بھی ذبح کریں یا تقسیم کریں ول میری رضا لون واسطے مینو خوش کرن واسطے وہ سارا خرچ کرنا ہی، میرا دتا ہویا جسم و جان، میری دتی ہوئی زبان، میرا دتا ہویا مال تے جائیداد، سارا کچھ دیون والا میں ہاں، جڑے ویلے دیون والا میں ہاں، لہذا جڑے ویلے تو دتا کر اصل مالک دے حوالے کیتا کر، حتیٰ کہ کہیں جانور نو ذبح بھی کرن لگے تا میرے نال کیتا کر، جویں تیرے اندر جان پاون والا میں ہاں، انجے تیری بکری تے مجھ تے گانو جیواون والا میں ہاں، انہوں بناون والا بھی میں ہاں، کھواون والا بھی میں ہاں، او دے پٹھے جماون والا بھی میں ہاں۔ اللہ فرمانا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ
صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا به حبا ونباتا حبا اللہ فرماندا ہے میں نازل کرن والا بھی پانی میں آں تے زمین دا سینہ نرم کرن والا بھی میں آں زمین دے اندر والمیاں اللہ دا قضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وعبا عربی دے وچ ابن پیو نو نہیں آدھے گھا نو آدھے مطلب ابا سمجھی بیٹھے وہ اردو والا او ابن ہوندہ ہے اے ابن بے دی تشدید نال گھا اے جڑا جانور کھاندے متاع لکم ولانعامکم اللہ دا تواڈے واسطے انگور تے کھجور تے گنا تے ترکاریاں بنائیاں تے تواڈے جانوراں واسطے پٹھے بنائے تو ہی متھا ٹھیکنا ہے تو میرے اگو تے جانور ہی ذبح کرنا ہی تھا سمجھ آتی پئی کہ نہیں بندے دا تعلق اپنے رب نال کیویں بننا اب میں اس لئے اشارہ کریں دو نا بھئی جڑے لے میں پٹیواں نا تو ہی نال پٹی گیا کر تھوڑی سبحان اللہ اللہ اکبر شبینے پڑھانا لے چنگے رہ ویندے اتھاں ہی منہ رکھے تے شروع رہا دو رکو ہوئی چھوڑ ویندے سبحان اللہ لیکن ایسا تقریر کرنی تھی کدی منہ ان کیتا کدی ان کیتا کدی اچھا مد و جزر اس ذرا تھوڑا سا پیکر ٹھیک رہے تو گلے تے بوجھ نہیں پڑتا اچھا جی فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا انسانہ دا دشمن نظر نہ آون والا دشمن جان دے ہو جدے بارے اللہ نے پہلے دن نہیں سڑے بابے اور انہوں فرمایا یہ جڑا انہیں انہو لکم عدو مبین یہ توڑا کھلا دشمن انہیں شیطان کھلا دشمن مگر نظر نہ آون والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اللہ نے توانو ایک ہتھیار دیتا ہے توانو ایک ہتھیار اچھا نظر آون والے دشمن نو تا چلو بندہ او دا حملہ ہی ڈاک لیندہ ہے ہتھیار یہ وقت کے ہو سی تو نظر جو نہیں آندہ فرمایا الدعاء سلاح المومن رب نو پکارنا ہے مومن دا ہتھیار شیطان نو ناکام کرن واسطے او بھی نظر نہیں آندہ او دا والمقابلہ کرے سی او جڑا آپ بھی نظر نہیں آندہ او بندے تو اپنے آپ نو اس ہتھیار نال مسلح رکھیا کر کہیں لے بھی اپنے آپ نو دعا لے ہتھیار کو لو غیر مسلح نہ پیا کریں ادعو ربکم تضرعا و خفیا جڑے ویلے لوڑ پہ جائے جڑے ویلے تھوڑ پہ جائے جڑے ویلے دشمن دے حملے دا ڈر آ جائے اللہ فرماندا ہے ادعو ربکم تضرعا و خفیتا جڑے ویلے مینوں سڑ مارنائی او دیاں دو باہر والیاں شرطیں تے دو اندر والیاں سڑ مارن دی کتنی شرطاں او جی میں آتے ہو نا اے فرض نماز دو باہر آلیں تے انہیں دعا دے چار فرض ہیں دو باہر آلے تے دو اندر آلے باہر آلے فرمایا ادعو ربکم تضرعا و خفیتا جڑے ویلے اپنے رب نو سڑنا ہے عجزی نال گڑ گڑا کے گریا زاری نال جی میں کوئی میاں بھیک منگن والا بادشاہ کولو جھولی پھیلندہ ہے تے خفیتا بڑی میاں ادب احترام نال اولے اولے ٹھہر ٹھہر کے پورے سکون تے وقار نال انہوں سڑنا ہے انہوں بڑینڈ نہیں پاونی چیخم تے میاں غوغا نہیں پاونا اللہ دا انتجغر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا
لہ الاسماء الحسنی. فرمایا ان تجہر او سڈن والیا بندگی دی ایک قسم منہ نال، دوئی جسم نال، تری مال نال. یہ میں پہلی شروع کی تھی. منہ نال بندگی کرنا، کینو سورنا، کینو پکارنا، عبادت دی عظیم ترین قسم. تری سن کے بھئی سونا چاہ مو ٹھٹی نہ دیو میں. فرمایا ان تجہر بالقول، ان تجہر بالقول. ساڈ مارن والیا ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى. تینو اچھا ساڈ مارن دی لوڑ کوئی نہیں ہو میرا بندہ. اپنے آپ دے اندر اپنی مرضی نال کوئی اچھے سڈ مریندا رہے میں نہیں آکھیا، کیونکہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. جیڑا بندہ ہوٹھ لیندا بیٹھا ہوئے انہوں آپ اپنی آواز سنی دی پئی ہوئے نال لینو پتہ ہی نہ ہوئے. میں او دیاں گلاں بھی سن لینا تے جیڑا دل دے اندر رجا اپنے خیال لکائی وداندا ہے اجا اپنے ہوٹھاں دوتے بھی نہیں لے کے آیا ہوندا میں دل دے خیال بھی سن لینا. لہذا باہر والیاں دو شرطیں ادعو ربکم تضرعا وخفیا. جڑے ویلے سڈ مارنا ہے اس ویلے بے پرواہی نہیں کرنی، پوری عجزی نال سڈ مارنا ہے، گڑ گڑا کے اپنے دل دی توجہ نال انہوں سڈ مارنا ہے تے ایستا ایستا سڈ مارنا ہے. کیونکہ انکم لا تدعون اصما ولا غائبا. جنہوں تو سڈ پیا مریندا ہونا ہے نہ او ڈورا ہے تے نہ غیر حاضر ہے، او سمیع القریب ہے تے تیری شارگ نالو زیادہ نیڑے. لہذا فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اندر علیاں دو شرطیں نے، باہر گڑ گڑاں دے ہویا تے ہولے ہولے سڈ مارنا ہے تے دل دے اندر اس ویلے میرا ڈر بھی رکھ کے بنا ہے تے میرے نال امید بھی پکی لا کے بنا ہے. جڑے ویلے مینوں تو سڈ مارے ہو میرا بندہ اس ویلے دنیا دے کہیں فرد دا ڈر تیرے دل دے اندر نہ ہوئے، کہیں اور نال امیداں لگیوں یا نہ ہوئے. تیرے دل والا مکان بالکل صاف ہونا چاہیے. او دے اندر ڈر بھی میرا ہوئے تے امیداں دے دھاگے بھی میری چوکھٹ نال لگے ہوئے ہوئے. یہ چار شرطاں پوریاں چکیتیاں کر. انہاں چار شرطاں نال خالص دل نال مینوں سڈ مارنا تیرا کم ہے تے اپنے ابر رحمت نال تیریاں جھولیاں پر کرنا میرا کم. ہکا گل ہے سجاد الرحمان ہکا جماعت جو ہوئی تو مرضی جہاں نعرہ ٹھوکی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. مارے اشاتیاں دا کہیں دوئے دا نہ کم کہا دے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اشاعت التوحید سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ دا خاص فضل ہے. ذالک من فضل اللہ علینا. اشاعت التوحید اللہ دا خاص فضل ہے. توحید سنت سبحان اللہ. اچھا جی فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اصلاح توحید نال ہوندی ہے تے بگاڑ شرک نال پیدا ہونا ہے. جڑے ویلے تینوں منگن دا طریقہ دس دیتا ہے ہن ول فساد نہ پیا مچائیں
ایو اصلاح والا پروگرام قابو رکھیں وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا ڈردہ بھی میرے کو لو رہے تے امید بھی میرے نال رکھیں رحمت اللہ قریب من المحسنین محسنین یعنی مخلصین احسان اخلاص نوادن ساڑی اردو چے احسان ہوندہ کہنو پٹھے چے دیونے کہنو ادھارے پیسے جبریل پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل چاہیا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے قیامت قدر آونی جواب سارے اخیر پوچھے احسان کیا ہے آپ نے فرمایا عبد اللہ کا انکا ترا دل ایڈا صاف ہوئے کہ عبادت کرنے لے تو تصور نال اللہ نو ویکھیں اتنا تصور نہ ہوئے تو فینو یراکا اتنا تو ہوئے کہ او میں نو ویدہ کلائے احسان دل دی صفائی دنا ان رحمت اللہ قریب من جنان دے دل چ رب دا ڈر کلے دا تے کلے رب نال امیداں ہوئن اوے محسنین ہوندے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے پاک پیغمبر اگو صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے توڑے کولوں میرے بندے میرے بارے سوال کریں کیونکہ جڑے ویلے اساں ڈر دیتا ہے جو سڈو اپنے رب نو انہوں نہ سوال تا کرنا ہے جو رب کتنا دور تے کتنا نیڑے لہذا انہوں نے جواب دیونا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ انہوں نے جواب دیونا ہے کہ میں نیڑے رہنا اجیب دعوت الداع اللہ الداع ہر سڑن والا نہیں دعوت الداع اے معرف باللہ میں یہ چار شرطہ نال جڑا سڑے سی اجیب دعوت الداع اذا دعان جیڑا بندہ تضرع نال ادب تے احترام نال میرے خوف نال میری امیدہ نال اپنے دل نو بھر لوے تے ول مینو سڈ مارے اجیب دعوت الداع اذا دعان جیڑے ویلے مینو سڈ مرے سی میں اسے ویلے جی نال باویں جنگل دے اندر سڈ مارے باویں صحرا دے اندر سڈ مارے باویں سمندر دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندر سڈ مارے باویں ہوا دے اندر سڈ مارے باویں پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر سڈ مارے اجیب دعوت الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ فرماندہ وال چاہیدہ ہے میرے بندے نو جیڑا میرے نال تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے انہا شرطہ نال مینو سڈ مرندہ رہے ایک تا اجیبو دعالا اللہم یرشدونا ایک تا دیاں دعاواں بھی قبول ہوں دیاں راسن تے دعا پکے راہ صراط مستقیم تے بھی میں چوری رکھ بڑے فائدے اچھا جی 13-14 سال ہو گئے دمبیاں بھیڈاں مر گئیاں 7,000 اپنے علاقے دے متمول سارے نالوں زیادہ وڈے زمیندار آن 11 بیٹے بھی فوت ہو گئے آپ بھی بیمار ہو گئے کو رب دی آزمائش آ گئی
کمال اس صابر انسان دا ہے یہ نو رب پہ آتا ہے وجد نہ ہو صابر رب دا وجدان ویکھ وجد نہ ہوتا بول کے لبھڑا اللہ دا وجد نہ ہو صابرن اس وقت پوری کائنات انسانی وچوں اعلیٰ درجے دا صابر لبھا تے میرا ایوب علیہ السلام اتنا بیمار اتنی تکلیف تے والوی سڈ مارے تے کینوں کیونکہ بندے دا تعلق رب نال قائم ہوندا ہے بندگی نال تے بندگی دی بہترین شکل ہے سور و پکار مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے میرے ربا رب اے میرا پروردگار میرے ہر حال دا ذمہ وار اے اللہ او کلیاں دا کلا یار میرے ایمان دا ہار سنگار اے اللہ میں بڑے لمبے عرصے بعد تینوں اپنی ضرورت واسطے بیماری واسطے میں سڈ مار رہا انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین اللہ راحمین بہون دن ماں بھی مہربان ہوندی والد بھی مہربان ہوندہ ہے اے اللہ استاد بھی مہربان ہوندہ ہے بابے بزرگ بھی مہربان ہوندہ ہے مگر تو ارحم الراحمین تیریاں مہربانیاں تے تیریاں رحمتاں نال کائنات مقابلہ نہیں کر سکتے اے ربا انی مسن یا شیطان بنصب وعذاب ہن شیطان نو بھی موقع مل گیا گلاں کرن دا لمبا عرصہ جو ہو گیا انسانی شکل دے اندر میری بیوی نو آن کے مشورہ پہ دیندا ہے فلانے دینا دی منت چمن تے تیرا خامن ٹھیک ہوئے اے اللہ اگر میں اتنا لمبا بیماری دے اندر نہ ہوا اتنا لمبا عرصہ نہ ہویا شیطان نو ایو جیاں گلاں دا موقع نہ ملیا لہذا اللہ ہن مہربانی فرما تے میری بیماری دور فرما اے جڑے ویلے گل تنہائی دے اندر فرما رہے ہیں جنگل دے اندر بیٹھے ہوئے اس لئے بیوی صاحبہ بھی قریب کوئی نہیں تے اے سڑ پہ مار دین اللہ نو اللہ فرماندہ ہے اور قض برجلے کا رحمت حق را بہانہ میں جو ید بہانہ میں جو ید جیسے لے وہ می وساون تے آوے نا اس لئے بدل آپون کی دوں منگڑے تے پمدے کوئی کی خیال ہے بہانہ جمعنا اچھا میرا سونا بندہ میرا سونا پیغمبر جتھے تو سب بیٹھے ہو ریت دے ٹیلے تے چار پائی آئی کے شائی جتے بیٹھے ان پیر لمبے کر کے میں تھوڑا زمین تے ٹھوکر تا مارو اتنا لمبے عرصے دا بیمار بندہ ان کتنی طاقت ہونی کتنی ٹھوکر مار لینی کیا خیال ہے معمولی جی تھوڑی جی اور قوو برجلے کا جڑے ویلے ٹھوکر ماری ہارا مغتسل باردن
اللہ فرماندا ایک ٹھوکر نال میں دو چشمے بنائے، ایک ناون والا بنایا تے دوجا پیون واسطے بنایا۔ ناون والے وچ غسل چا فرماؤ تے پیون والے وچ نوش فرما لاؤ، تہاڈیاں ساریاں تکلیفاں تے سارے غم دور ہو جان گے۔ جڑے ویلے غسل فرمایا ہے پورا بدن بے داغ آئی، انج چمکدا دمکدا ہویا، درست توانا جسم مبارک انج لگدا اے جو اے تے کدی بیمار ہوئے بھی نہیں۔ وال جڑے ویلے پانی پی لیا ہے، جڑے اندر والے غصے آن تے دکھ آن تے غم آن، وہ بھی سارے کاوڑ شیطان تے آئی تے غم تے دکھ بیماری دا آئی۔ اللہ نے بالکل کیسے دین دے ہو فارسی فریش ہو گئے تو میں لگتا ہے بازے جو ہے بارڈروں پاروں آئے بیٹھے ہوئے نے، بھئی کیڑی بولی جان دے ہو تر و تازہ ہو گئے بالکل، یعنی نو ٹینشن، کوئی مطلب گل ہی کوئی۔ سبحان اللہ، یک دم بندہ اتنے عرصے تو بیمار تھے، سونا جسم، کوئی زخم نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی کمال ہو گیا۔ کھلوتے نچڑیں دے بدن ایک آئی نہ لک دا بدھا ہویا کپڑا تے ایک بیر پیا۔ مشکات دی حدیث ہے جڑ ویلے بیر نکلے کھڑے آنا، اس لئے اتوں اللہ نے سونے دیاں ٹکڑیاں دا می وسا دیتا۔ اون تا تبدیل کرنی آئی چادر، تبدیل دی بجائے او جڑی سکی چادر آئی اوہ چا بچھائی تے چشمے دے بارو بارو جتنا سونا ڈھٹھا پیا سارا میل کے چادر ویچ۔ حدیث دے ویچ مشکات دے الفاظ ہیں کہ اللہ نے آواز دیتی، اے میرا بندہ میں تا تیرا دل دنیا دے مال کولو مستغنی بنایا ہویا ہے۔ نبیان دے دل انہی دنیا دے تو تسا مال کٹھا کر۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ لا غنا ام برکاتے کا، ایک کوئی کہے میں انہوں دنیا دے بندے دیتا ہے، اے جڑا اتو ٹھٹھا اے تا سپیشل تیرا فضل پہ آندہ نا، تے ڈھاندا پہ مٹی تے یہ تو بات ان کی میں ہوئے، تو ستا سماننا تو وسائیں تے میں چوپ کرتے کھلا رہا تے وسائیں میرے اٹھے جیتے میں کھلا۔ ایدہ مطلب ہے کم از کم ہور کچھ نہیں تے انہوں بے ادبی کو لو بچاون واسطے چادر ہی تپاونا ہی چاہیے ہے کہ نہیں؟ نالے تیرے فضل کو لو کون کدی کوئی بے پرواہ رہا، مخلوق کو لو بے پرواہی ہوندی ہے، تیرے کو لو نہیں بے پرواہی۔ تیرے کو لو تا راج راج کے منگیوے بے عزتی نہیں ہوندی، الٹا عزت نو ترے لگوے۔ تیرے کو لو منگن نال کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اصل دیوان اللہ تو اللہ دہاں ہے تو ٹھیک ہے۔ او دیتے اتنا سونا دیتا، بیوی صاحبہ آئی کہ حیران یہ کون بندہ کھڑا، یہ شریف عورت ہوندی ہے، یہ تسی کون ہو جی؟ انا ایوب، میں ایوبا۔ وہ جی بیمار ہیں، میں ہونے تھوڑی دیر پہلے اتھے بٹھا کے گئیاں، تو ایک واری نظر بھار کے میں نے ویکھ بلا میں نے سیننے نہیں کی نہیں۔ بیوی نو کوئی چیتا تا نہیں بھولے ہوندہ بھی نوجوانی خامد کیویں آئی یا ہون کیویں، آخر ایک دوسرے دا لباس ہوندے جڑے لے ویکھیا سبحان اللہ ای کے ہو گیا۔ اس گل نو چھوڑو، جڑے لے رب دیویں لگے نا تعجب نہیں کریندہ، یہ فرشتے آنکھیں آئی زوجہ ابراہیم خلیل اللہ نو اتعجبین من امر اللہ، جیسے لے اللہ دیوے تعجب نہیں کریندہ، لمن دی کریندی۔ تو انہیں کپڑے سمیت مار ٹبی تے پانی پی تے وقت ویکھ اللہ کے کرندہ ہے۔ اللہ دا میں کیا کیتا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین گل مکی میاں بندگی دے اتے اللہ فرماندا ہے فاستجبنا لہ اساں دی سنی تے قبول کیتی وکشفنا تے اساں آپ پردے ہٹائے دکھاں دے ماں بہی من ضرور جڑ ویلے صحت مند بنایا دوانو آتیناہو اخدہو ومثلہم ماہو میں جتنے مارے آنو دینالو دگنے دے دیتے تے جتنا مال میں لے آئیو دینالو دگنا دے دیتا اے اللہ دگنا دگنا کیوں دیتا اللہ فرمانا رحمتا من دینا جی میں کو یادہ ساڑھی مرضی اے میں جڑے خزانے رکھے ہوئے میرے کام دن اے میرے کہیں کام دے نہیں اے میرے منگن آلے میری پوجا کرن آلے دے کام دن میں نو اولاد دی لوڑ نہیں میرے بندیاں نے ہوئے میں نو سونے چاہی دی لوڑ کوئی نہیں میرے بندیاں نے ہوئے میرے نیڑے بیماری صحت نہیں آندی میں اس کو لوں بے پرواہ میرے بندیاں نو بیماری بھی ہوندی تے بس صحت دی لوڑ بھی ہے اے سارے جڑے خزانے ہیں اے میرے کہیں کام دے نہیں میں نہ کوئی منگن والا تو ہوئے میں دورے دورے کر کے دے رہا اتھے جو انجے طرح پائے ہوئے ڈھگ لگے پہن میں کے کرنے منگو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا رب کولو نہ منگے رب وہ دوتے ناراض ہو گئی وعدہ تو مگدہ کیوں نہیں ہوں کہ تیرے واسطے رکھے پہن سارے سبحان اللہ فرمایا فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ساڑی رحمت دا تقاضا انہیں اللہ تے دوجہ میں دورہ دورہ دے کے ذکرہ للعابدین اپنی پوجا کرن والے انہوں میں نصیحت کر رہا کہ او بندے او منگنا توڑا کم میں تے جھولیاں بھرنا میرا کم میں لیکن وَدُعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا تسرو نال مگنا ہے ہولے ہولے سجنا ہے ڈردیاں ڈردیاں سجنا ہے تے اسے نال امیدہ لا کے پاویں دریا دا نیرا بھی ہوئے رات دا نیرا بھی ہوئے مچھلی دے پیٹ دا نیرا بھی ہوئے مگر سٹن والے دے دل دے اندر یہ یقین ہوئے اس گہرائی اندر بھی اگر سنن والا تا کونے کڈھن والا تے کونے اللہ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات فی الظلمات فی الظلمہ نہیں فی الظلمات کتنے انہیرے ایسا تو صرف ترائے کہنے سکنے آئے دریا دے پانی دا انہیرا مچھی دے پیٹ دا انہیرا تے رات پہ گئیو دا انہیرا پتہ نہیں وہی تلے غاراں کھاڑیاں جاڑیاں کتنے انہیرے تے او تائیں اللہ نے جمع دلافظ بولیا جو کہیں ایک انہیرے دے تکھلون دی نہیں پئی او تا لے کے ٹوٹ دی پھر دی ودی آئی اس واسطے فرمایا فنادا فی الظلمات انہیرے دے اندر اس نے آواز لائی میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نے تجڑے ویلے آواز لائی کہ فرمایا ہے اللہ الہ آنکھو جو تسیں ایک میری اللہ الہ الا انت چاسنائی اسی انیرے مچھی دے ڈھر ڈھر دریائے چٹے دینو تینو رب دے کمال نہیں پہ نظر آندے تے او انیرے کینو بیٹھا سا دیندہ یہ تو نبیان دا طریقہ نہیں مننا تے کہیں دے طریقے نال ہدایت لمنی
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے آئیے تینو قابو رکھیا ہے ونی من نہ دی بیا ویک قرآن کے پہ آدھا اللہ دفنا آدھا فی الظلمات اللہ الہ لا خالقہ لا منورہ لا مخرجہ لا السمیع ولا المجیب ولا القریب ولا البصیر لا الہ کوئی نہیں انیرے انوچانن چ بدلن والا کوئی نہیں باہر کڈھن والا کوئی نہیں انیرے دے اندر سنن والا کوئی نہیں سن کے آسا پجاون والا لا الہ الا انت انہوں ہور کوئی نہیں نظر آیا بابا آدم نبی نوح علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کتنے انبیاء گزر گئے کسے نبی نو آواز کینو سڑیا ہے یہ بندگی دا پہلا سبق ہے اگر تو عرش بری والے نال تعلق بناونا ہے نا تو سدھا ہو کے ڈائریکٹ ہو کے انہوں ان سڈ مار جی میں تینوں نبی سکھایا اے نبی دا وسیلہ مان اللہ الہ الا انت کوئی الہ نہیں سوا تیرے سبحانکا تو غلطیاں کو لو پاک زیادتیاں کو لو پاک بھلن کو لو پاک ظلم کو لو پاک شریکہ کو لو پاک لا الہ الا انت سبحانک ایک رب نو نیند نہیں آندی جو ہے ہر گھر انہیں ہے کہ نہیں میری چاہی ٹھٹی کر سکتی نے فرمایا صبح اس لفظ نے یاد رکھنا سبحانکا سبحانکا اور سمن کو لو پاک مرن کو لو پاک بھلن کو لو پاک زیادتیاں کو لو پاک خطا کو لو پاک جھوٹ کو لو پاک شرک کو لو پاک کمزوریاں کو لو پاک الا انت سبحانک انی او رب آئی ہون بندہ ہے او رب آئی لا الہ الا انت پورا پڑھو سبحانک ہون بندہ ہے انی کنتو من الظالمین آ بندہ بھلن والا ہوندہ ہے بندیاں کو لو بھول چکو ویندی ہوندی تے رب کو لو کدی ہوندی او دے فیصلے واللہ یقضی بالحق اللہ دے فیصلے ہوندے نے پکے تے سچے انہاں دے اندر بھلکھے ہوندے کوئی نہیں غلطیاں ہوندیاں کوئی نہیں زیادتیاں ہوندیاں کوئی نہیں ولا یظلم ربک احدا اے اللہ انی کنتو من الظالمین میرے کو بھول لوئیے میں قوم نو وعید تا سنائی عذاب دی تے وقت میں ٹر پیاں میں اجازت لے لینی آئی تے نو دسنائی مڑ میں ہون وقت علاقہ چھوڑ دے وانا انہاں تو پرسوں عذاب آونا یہ معذب علاقہ ہے تے میں وقت ہجرت کراں جی میں نبیان دی سنت ہے کہ عذاب تو پہلے اپنے مومنہ نو اہل و عیال نو لے کے لیکن او اللہ آدھا ہے تے تاں نکل دے یونس علیہ السلام نو چیتا نہ رہے پوچھ لواں لیکن ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ دا قانون تا بدل دا نہیں ٹھیک
اللہ میرے کو بولو یہ تیرے کو کوئی نہیں بس ٹھیک ہے اساں اتنا کچھ ہی کراونا ہوندہ ہے بندے کو اکھاونا ہوندہ ہے میں متقبر ہاں میں نا میرا بندہ بندگی کرے تے میرے کو رووے تے آج بھی کرے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اتنا ہی کام ہوندہ ہے تو میں نو ساڑھ مارے ہے سبحان علی بندگی میں نو تو انیرے چکے نو ساڑھ مارے ہے یہ دا مطلب ہے تیرے دل چ امید تے یقین صرف میرے ہوتے تھی جڑا تو پیانا انی کنتو من الظالمین اے دا مطلب ہے تینو ڈر تے خوف ہی میرا ہے اور کہیں دا کوئی نہیں تے تذرو تا خوفیہ من مچھی دے پیٹ دے اندر وقت اور خوفیہ کی میں ہو ساریاں شرطاں پوریاں دعا دی اللہ دا فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اساں سنی تے قبول کر لئی تے اساں غم کولو نجات دیتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیتا یا رسول اللہ اگو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تا بڑی اعلیٰ دعا ہے کتھے مچھی دا پیٹ دریا دا نیرا تے اتھے بہ کے منگی یونس علیہ السلام نے تے اللہ نے باہر کٹ دیتا اسا منگا سانو ہی فائدہ ہو سی یہ تو بڑی اعلیٰ دعا ہے اللہ دے نبی فرمایا ہے تے تساں پڑھیا نہیں اگوں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ یہ میرا عام مومن بندہ انہا شرطہ نال میں نو یہ دعا چا سدے انہا لفظہ نال چا سدے جی میں اپنے یونس دا دکھ دور کیتا انہیں ایدہ بھی غم دور کر دے آخری گل اللہ دے ایک تو نکتے دی گل دسی ونیا جی اللہ کیونکہ جتھے سبق سکھاؤنا ہوئے نا اللہ وقت اتھے نہیں رکدا مارے سے بیان سکوت نہیں کریں دا گل ضرور سمجھاونی آئی فرمایا ہون سون لو میں باہر لے آندا اگلی گل قدو دی وال جمائی حفاظت کیتی خوراکاں خوائیاں صحت مند کر کے ارسل نہ ہو الامیت الف نو یزیدن سب ٹھیک لیکن ایک گل چیتے رکھے آئے لولا انہو کان من المصبحین توجہ اگر میرا پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر یہ اے گل نہ کریں دا جو اللہ تیرے نال دا اور کوئی نہیں تسبیح لولا انہو کان من المصبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون اے جڑا کلمہ توحید والا لا الہ الا انت سبحانک یہ تسبیح ہوندی اللہ نو شریکہ کولو پاک مننا ظلم کولو پاک مننا کمزوریاں کولو پاک مننا عیباں کولو پاک مننا اللہ دا یہ اعلان نہ کریا وال میں قیامت توڑی انہوں مچھی دے پیٹی جو باہر نہ آوان دے گھنٹے تو بعد ان میں تریبیہ دیں دا ہون تقریر موک گئی فرمایا ادعو ربکم تضرعا و خفیتاً مٹی دے بندیا عرش والے نال تعلق قائم کرنا ہی نا انہوں سڑ ماری رکھیا کر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب وحدہ لا شریک لہ ولا شرک لہ ولا فریق لہ ولا فرق لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ
ولا كفل له ولا كفيل له ولا خزل له ولا خذيل له ولا نزل له ولا نذير له ولا وزر له ولا وزير له وحده بتكبر وتنور وتعبد وتجوز وتفرد وتوحد بالحق وحده لا شريك له في قدرته العظمى وبنصرته الكبرى في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا سيد رياضاتنا وتاتنا تلاواتنا محمدا ومنورا ومكرما ومعظما هو أصفى الخلق وأجل الخلق وأعلى الخلق وأولى الخلق محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا اے اللہ جملہ مرد اور چھوٹے بڑے بیماروں نے شفاء کاملہ عطا فرما اتنے مرحومین مرحومات سب دی مغفرت فرما پریشان حال لوگوں دی پریشانیاں دور فرما ضرورت مندہ دی جائے ضرورتہ پوری فرما مظلوم مسلمانہ دی جس خطے ویچی کوئی ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ مظلومہ دی امداد فرما اے اللہ جتنے بھی مومنین ان سب نو آپس وچ اتفاق و اتحاد عطا فرما اے اللہ سدے اس ٹوٹے پھٹے شکستہ ریختہ الفاظ عبادات قبول فرما جب تک زندہ رکھ دین اسلام تے قائم رکھ مرد وقت کلمہ نصیب فرما مسیح جو نکل دے وقت اپنی جتیاں پاونے توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر